اللہ 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 اللہ۔ بات کریں گے حضرت حسین کی ماں کی بات کریں گے۔ حضرت حسین کی ماں کون؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کی قسم اللہ ہماری تمام ماؤں کو، بہنوں کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں تھی، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں تھی، عورتیں ہیں اور قیامت تک عورتیں آئے گی، مگر سب سے اچھی عورت کون سی؟ مولی فردوس اپنی بیوی کا نام مت لینا۔ عورتیں تھی، عورتیں ہیں اور عورتیں آئے گی، لیکن مولانا احمد صاحب نا سب سے اچھی عورت کون سی جس پر ہمارے نبی نے مہر لگا دیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں اب جو عورتیں تھی، عورتیں ہیں اور عورتیں رہے گی، مگر 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء العالمین 4۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عورتیں تھی، عورتیں ہیں، عورتیں آئے گی، مگر 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے مریم، حضرت مریم علیہ السلام۔ نمبر 2 نام لیا حضرت آسیہ زوجۃ فرعون، فرعون کی بیوی کون؟ حضرت آسیہ۔ اور تیسرا نام لیا خدیجہ بنت خویلد، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ۔ اور چوتھی عورت کا نام لیا فاطمہ بنت محمد، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟ 4۔ اب مہر لگ گیا، قیامت تک عورتیں آئے گی، مگر یہ 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر علماء اس کی فکر میں لگے 4 میں افضل کون؟ بھئی 4 میں کیونکہ پہلا نام حضرت مریم کا بھی آیا ہے اور حضرت آسیہ کا بھی آیا ہے اور حضرت خدیجہ کا بھی آیا ہے اور حضرت فاطمہ کا بھی آیا ہے، تو ان 4 میں پھر افضل کون؟ تو علماء کرام اس پر آ گئے کہ افضل النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی، اچانک جنت کا دروازہ کھلے گا، اعلان ہوگا ساری عورتوں کی سردارن آ رہی ہے، ساری عورتوں کی امیرن آ رہی ہے، دروازہ کھلے گا اور حضرت فاطمہ بنت محمد تشریف لائے گی۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ کسی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا، ارے کچھ کہا، ہمارے نبی کو پتا چلا، ٹھیک ہے کہا، آج لوگوں کی زبانیں کہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی مسجد میں آئے، منبر پر آئے اور کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی۔ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرے بدن مبارک کا مبارک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اور جو میری فاطمہ کو ستائے گا مجھے ستائے گا، مجھے ستائے گا وہ اللہ کو ستائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب واقعے پر آ رہا ہوں کہ فاطمہ کے نقش قدم ہم کو چلنا ہے، چلیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ واقعہ تھوڑا لمبا ہے لیکن میں بہت جلدی اس کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ واقعہ ایسا ہے مفتی ہارون صاحب کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں، کن کے گھر پر آئے؟ حضرت فاطمہ۔ سلام کیا اور دروازہ کھلا، ہمارے نبی آئے، السلام علیکم، اور ادھر ہمارے نبی نے حضرت علی کو بٹھایا دائیں طرف، لیفٹ میں حضرت فاطمہ کو بٹھایا، آپ درمیان میں بیٹھے اور آپ رونے لگے۔
تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے، سلام کیا اور آپ نے رونا شروع کیا، کہا بھوک بہت لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیسری صبح ہے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اگر آپ لوگوں کے گھر میں کچھ کھانا ہو۔ اچھا ہمارے نبی نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ میں آپ کے گھر پر آیا ہوں، میں پہلے میری بیویوں کے گھر پر گیا، الگ الگ بیویوں کے گھر پہ گیا، مگر وہاں بھی کچھ ملا نہیں، تو آخر میں پھر بیٹی تمہارے گھر پر آیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول آپ کی تیسری صبح ہے، ہماری دوسری صبح ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور کمال کی بات ہے کہ دونوں نے چھوٹے چھوٹے دو بچوں کی طرف اشارہ کیا، ہمارا محرم میں بہت یاد آتے، حضرت حسن اور حسین، انشاءاللہ مغرب بعد بات ہوگی، حضرت حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا بچوں کو میں نے دودھ بھی نہیں پلایا۔ فاطمہ نے کہا دودھ آوے تو دودھ پلا بھی لے، جب کھانا ہی پیٹ میں نہیں گیا تو دودھ آئے گا کیسے، دودھ نہیں آئے گا تو پلاؤں گی کیسے، بچوں کو بھی دودھ نہیں پلایا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اور آنسو ہے، کوئی بھی ابا ہوگا بیٹی کے آنسو برداشت نہیں کرے گا، اپنے نواسوں کے آنسو برداشت نہیں کرے گا۔ تو ہمارے نبی وہاں سے کھڑے ہو کر جانے لگے، ابھی 10 قدم گئے ہوں گے، کتنے قدم؟ 10 قدم گئے ہوں گے کہ کوئی حضرت علی کے دوست کچھ روٹی اور سالن لے کر آئے، کچھ روٹی، یعنی کوئی بڑا برتن نہیں، اور کچھ جیسے وہ دوست لے کر آئے کچھ روٹی اور کچھ سالن اور کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئے، وہ زمانے میں جیسے بھی ہدیے میں لایا جاتا ہوگا، لکڑے کا پیالہ ہوگا، اوپر روٹی ہوگی، اوپر کپڑا ہوگا، تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، اور آنکھوں آنکھوں میں کہے تم کو بھی نہیں کھانا، مجھے بھی نہیں کھانا، کھائیں گے تو ہمارے آقا کھائیں گے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ تمہارے آنکھوں سے لگتا ہے تمہیں ابا کو بلانا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا تمہاری آنکھوں سے بھی تو لگتا ہے کہ ابا کو بلانا ہے۔ کہا انہی کو بلانا ہے، جاؤ بلا کر لاؤ۔ حضرت علی ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہمارے نبی پیچھے مڑے، وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ کہا کھانا آ گیا، کھانا آ گیا۔ اچھا جیسے کھانا آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت علی بھی دور بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ بھی دور بیٹھ گئی، تو ہمارے نبی نے کہا آؤ تم بھی آؤ، علی تم بھی آؤ، فاطمہ تم بھی آؤ، ساتھ میں کھائیں گے۔ معلوم ہے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ کھانا بہت تھوڑا ہے، کچھ کیونکہ برتن چھوٹا سا ہے، اوپر چپاتی ہے، روٹی ہے، اور کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ اور فاطمہ کی زبان سے نکلا ابا ہم نہیں کھائیں گے، مر جائیں گے نا، ہم نہیں کھائیں گے کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا کیا ہوگا، آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا کیا ہوگا۔ لیکن میری بہنیں اور میری بیٹیاں، کیا یہ ہو سکتا کہ ہمارے نبی اکیلے کھاتے؟ ارے بولو ہو سکتا اکیلے کھاتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو اور کن کو، حضرت فاطمہ کو سامنے دسترخوان پر بٹھایا، اور ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کپڑا مبارک ہٹایا اور وہ کھانا شروع کیا۔ ارے کمال کیا تھا معلوم، ہمارے نبی تناول فرما رہے، بولو سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کھا رہی، بولو سبحان اللہ، حضرت علی لقمے پہ لقمے کھا رہے ماشاءاللہ، لیکن کھانا سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پروردگار کی قسم میرے گودرا کی بہنیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں ہوا، سالن کا ایک قطرہ کم نہیں، ویسا کا ویسا، جیسے آیا ویسے، بولو جیسے آیا ویسے۔ اب حضرت علی بھی تعجب سے دیکھ رہے، حضرت فاطمہ بھی، ہمارے نبی۔ میں میرے گودرا کی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے امتحان، یہ ہے امتحان۔ ہمارے نبی نے فوراً حضرت فاطمہ کو قریب بلایا، کہا فاطمہ کھانا تو تم نے کھایا، علی نے کھایا، میں نے کھایا، کھانا کم کیوں نہیں ہوا؟ کھانا کم کیوں نہیں ہوا؟ روٹی وہی کی وہی، سالن ویسا کا ویسا، کھانا کم کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیسے سب ہو گیا؟ بھائی ہم ہوتے، آپ ہوتے، اور ہمارا جواب بھی صحیح ہوتا، کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول آپ کی مہربانی، سرکار آپ کا کرم، سرکار آپ کی یہ نعمت۔ لیکن حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا ابا کہوں اس کا جواب دے دوں، اس کا جواب دے دوں کہ روٹی کیوں کم نہیں ہوئی، سالن کیوں کم نہیں ہوا؟ ابا نے کہا یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دو۔ فرمایا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، باقی کسی کا فضل نہیں۔ کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ ھذا من عند اللہ، یا اللہ
میرے دوستو ہمارے نبی دیکھو بیٹی کی کامیابی پر کیا ہوتا ہے. آج جیسے یہ مولانا کی بیٹی نے پڑھا ہم سب کو کتنی خوشی ہوئی. اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی کھڑے ہو گئے, بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی فاطمہ آج تو اپنے ایمان میں کامیاب ہو گئی. بولو سبحان اللہ, آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اور ایک جملہ ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا مرتبہ تو آج مریم سے بھی اونچا ہو گیا. تیرا مرتبہ تو آج حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا. سوال ہوتا ہے کہ حضرت مریم سے مرتبہ اونچا ہو گیا تو حضرت مریم کا کون سا واقعہ ہے, تو وہ بھی سنتے ہوئے چلو. حضرت مریم کا واقعہ ایسا کہ حضرت مریم کے خالو یا ماموں حضرت زکریا, بولو کون, ساتھ میں بولو کون, حضرت زکریا. اور حضرت مریم انہی کی پرورش میں, خالو یا ماموں کون, حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں. اور ان کے لیے حضرت مریم کے لیے مسجد میں ایک سائیڈ پر کمرہ بنایا گیا جو کمرے کا نام تھا محراب. بولو کمرے کا کیا نام تھا, محراب. وہاں حضرت مریم 24 گھنٹہ بیٹھی رہتی, وہیں کھانا وہیں پینا وہیں سونا, اللہ 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 کرتی رہتی. اور جو ماموں تھے یا خالو تھے کون, حضرت زکریا, وہ کبھی کھانا لے کر آتے تھے کبھی بستر لگا دیتے تھے. لیکن حضرت مریم 24 گھنٹے, بولو زبان پر کس کا نام, بلکہ آپ کو تعجب ہوگا حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا, وہ زمانے میں جیسے بھی نماز تھی, لیکن حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی تو آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ جو مریم عبادت کرتی وہ عبادت تو ہم بھی نہیں کر سکتے. کیسی عبادت کرتی ہوگی, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مریم رکوع کر, سجدہ کر, تیری عبادت پر تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے. تو حضرت مریم 24 گھنٹے کمرے کا نام بولو محراب, محراب کے اندر اللہ واللہ. ایک دن ان کے ماموں یا خالو کون, حضرت زکریا, میں جلدی بتا رہا ہوں, ان کو سفر پہ جانا ہے اور لمبے سفر پہ جانا ہے. تو کیا کہا معلوم, مریم یہ محراب سے باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, کیونکہ یہاں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی اور ایک چھوٹا سا دروازہ ہے, باہر آ جاؤ, گھر چلی جاؤ, گھر میں جا کے جتنی عبادت کرنی ہے کرو, یہاں عبادت نہیں کرنے کا, کیونکہ میں جا رہا ہوں سفر میں, کون کھلائے گا, کون پلائے گا, کون تمہیں لے جائے گا, کون تمہیں لائے گا, کہاں سونا کہاں بیٹھنا. تو حضرت مریم نے کہا تم جا رہے ہو, میرا اللہ تھوڑی جا رہا ہے, تم جا رہے ہو میرا اللہ. تو کہا کیا کروں میں, کہا باہر تالا لگا دو. کہا تالا لگا دو, معلوم نہیں میں کتنے دن کتنے راتوں کے بعد آؤں گا. کہا تمہارا کام ہے تالا لگانا, حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. بس وہ حضرت زکریا نے ہمت کر کے, خالو تھے یا ماموں تھے جو بھی تھے, باہر بڑا تالا لوہے کا لگا دیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے, اپنے سفر پہ گئے. خیر حضرت زکریا چلے تو گئے, لیکن جب واپس آ رہے تھے نا سفر سے, 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن الگ الگ روایتیں, جب واپس آ رہے تھے اتنے گھبرا کر آ رہے تھے کہ کمرہ کھولوں گا, معلوم نہیں میری مریم ہوگی کہ نہیں ہوگی, میری مریم زندہ ہوگی یا اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی, کیونکہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جہاں سے ہوا آتی ہے, لیکن نہ کھانے کا انتظام ہے, نہ پینے کا انتظام ہے, نہ صحیح سونے کا انتظام ہے. وہ آئے اور جلدی سے وہ لوہے کا تالا کھولا, اور تالا کھولنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مریم تو کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے, بولو سبحان اللہ, اور سامنے سب فروٹ رکھے ہوئے, اور وہ فروٹ, وہ پھل, وہ کھانا رکھا ہے جو موسم کا نہیں ہے. جیسے آم کا موسم میں آم آوے, سنترے کے موسم میں سنترا آوے, کیلے کے موسم میں کیلا آوے. گودرا میں بھی ہوتا ہوگا نا, یہ رمضانی میرے کو دیا کرتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کون سا موسم چلتا ہے. ابھی کون سا چلتا ہے, میں ساتھ میں میرا بھی کام کرتا جاتا ہوں مولانا. اب وہ حضرت مریم جیسے حضرت زکریا نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ حضرت مریم تو اعلیٰ تخت پر بیٹھی ہے اور سامنے فروٹ رکھے ہوئے, اور آپ گردن جھکا کر اللہ اللہ, اور کبھی یہ فروٹ کھاوے کبھی وہ فروٹ کھاوے. تو حضرت زکریا ایک دم چونکے کہ تالا تو دروازے پر میں نے رکھا, بند کرنے والا بھی میں, کھولنے والا بھی میں, اور چھوٹا سا ایک کھانچا ہے
کھڑکی کا، اب اس میں سے اتنا سب تو آ نہیں سکتا، تو ایک دم گھبرائے آئے، محراب میں آئے اور کہا مریم یہ کیا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ حضرت مریم نے کہا اس میں شور کرنے کی کیا ضرورت ہے، ھذا من عند اللہ، بولو دینے والا کون؟ یہ واقعہ قرآن کریم میں آیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ حضرت زکریا نے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا دینے والے تم نہیں، دینے والا میرا اللہ ہے، اور وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے چھپر پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ اسے کرنے دھرنے والا کون؟